کہ ایک خاتون ہیں اور ان سے بہت پاک محبت ہے اور وہ کسی سے شادی کرنا نہیں چاہتی اور ان دونوں کے والدین راضی نہیں ہیں، تو کیا اگر گھر سے بھاگ جائیں اور نکاح کر لیں دوسری جگہ پر جا کے کہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اس طرح کا ایک سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا اور اس کا تو تفصیل سے جواب دے دیا تھا، اور اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ جو پاک محبت ہے نا، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اس کی تعریف آج تک جامع اور معنی تعریف اپنی سمجھ میں تو بھئی آئی نہیں۔ یہ کیسی پاک محبت ہے جو ناپاکی سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ کیسی پاک محبت ہے جو دونوں خاندانوں کو برباد کرتی ہے، اور یہ کیسی پاک محبت ہے کہ جس میں انسان اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری توانائیاں محض اپنے ہی جیسے ایک انسان کے لیے صرف کر دیتا ہے، اور دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنا پیسہ اور اپنی ذہنی توجہات ایک ہی طرف مرکوز رکھتا ہے۔ جو حق اللہ کا بنتا تھا وہ اس نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو دے دیا، پھر بھی پاکی۔ خیر، شرعن جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں کفر میں برابر ہیں تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لڑکی اگر عقل مند ہے، بالغہ ہے اور برابری کے خاندان میں لڑکے سے نکاح کر رہی ہے تو پھر گھر والوں کی اجازت حنفی فقہا کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے کہ لڑکی اپنے کفر سے، اپنی برابری کی سطح سے کم میں نکاح نہ کرے۔ مثلا برابری کی سطح ایسے ہوتی ہے جیسے بعض خاندانوں میں کچھ ٹریڈیشنز، کچھ روایات خاندانی طور پر چلی آتی ہیں، اور یہ اپنے خاندان کے لیول سے کم درجے میں شادی کرے گا یا شادی کرے گی تو یہ دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ لڑکا یا لڑکی فرض کر لیجئے کہ ایسے خاندان کے ہیں جہاں پر بلا تکلف مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھایا جاتا ہے، ان کے ہاں 200، 400، 500، 1000 روپیہ خرچ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ان کے خاندان کی حالت اور حیثیت یہی ہے، اور ذات پات کے اعتبار سے وہ لوگ، وہ فیملی ایسی ہے جن میں کچھ خاندانی روایات چل رہی ہیں۔ اب وہاں کا لڑکا یا لڑکی یہ چاہے کہ کسی ایسے لڑکے یا لڑکی سے نکاح کر لے کہ جو اپنے گھروں میں ایک ایک پائی کو ترستے ہیں، جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آئے دن معاشی تنگی کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور نوک جھوک رہتی ہے، اور اسی طرح ذات پات کے اعتبار سے جو کچھ خاندانی روایات بعض خاندانوں میں محفوظ ہوتی ہیں ان کے یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر کے نہیں ہیں۔ یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کے بعد ایک دوسرے کے رہن سہن اور اس معاشرتی اختلاف کو نبھا نہیں سکیں گے۔ لڑکی نے کچھ اور دیکھا اپنے گھر میں، سسرال میں بیاہ کے آئی تو اب صرف شوہر ہی سے تو نکاح کا تعلق نہیں ہے، باقی ساس سسر یا جتنا بھی خاندان ہے آخر ان سے بھی تو ملے گی، ان کے ساتھ بھی تو رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ وہ اس ماحول کو یا یہ لڑکا اس ماحول کو قبول نہیں کر سکے گا، آپس میں لڑیں گے۔ تو شریعت نے خاندانوں کو آپس کی لڑائیوں سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی یا لڑکا اپنی برابری کی سطح پر نکاح کرے۔ ایسے نکاح میں ولی جو شرعن جیسے والد ہوتا ہے یا والد کے انتقال کے بعد بڑا بھائی ہوتا ہے، ان لوگوں کی اجازت ضروری نہیں ہوا کرتی۔ شریعت کا حکم تو یہی ہے۔